کراچی کے علاقے گارڈن میں کنویں میں گر کر 2 بچے جاں بحق۔ بچوں کو بچانے کے لیے کنویں میں اترنے والا نوجوان بھی جان کی بازی ہار گیا۔ بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے رہائشی عمارت کے احاطے میں موجود کنویں میں گرے۔ تینوں کی لاشیں 4 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد باہر نکالی گئیں۔ بدر اور طلحہ کی عمریں 10 اور 12 سال تھیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے بروقت مناسب ریسکیو آپریشن سے تینوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا کنویں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپریشن میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ کنویں میں اترنے والے ریسکیو اہلکار کی حالت بھی غیر ہو گئی، جسے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مونسون کا ایک اور سسٹم برسنے کو تیار۔ بارشوں کا نیا سلسلہ آج سے 5 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد سمیت پوٹھوہار ریجن، لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں ہلکی بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان۔ NDMA کے مطابق بارشیں اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ کراچی کا مسئلہ آبر آلود رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ نظر انداز کر کے گڈانی میں کھلے سمندر میں جانے والے ماہی گیروں کی کشتی الٹ گئی۔ کشتی میں سوار 5 ماہی گیروں نے تیر کر جان بچائی۔ کشتی میں موجود مچھلیاں اور جال منہ زور موجوں کی نظر ہو گئے۔ انتظامیہ نے بلوچستان کے ماہی گیروں اور شہریوں کو 2 روز سمندر کا رخ نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دادو میں سیلاب میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ کاچھوں کے سینکڑوں دیہات ڈوب گئے۔ آبی ریلوں کے باعث متعدد دیہات کا سیون سے زمینی رابطہ منقطع۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن سے بارش کے پانی کی نکاس نہ ہو سکی۔ اپر چترال کے گاؤں میں سیلابی ریلوں سے تباہی۔ متاثرین 2 ہفتے سے امداد کے منتظر۔ پاور نامی گاؤں میں 20 مکانات گندم اور مکئی کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہی۔ ہرنائی کی بیجی ندی میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ میاں بیوی جاں بحق، دیگر افراد کو بچا لیا گیا۔ دریائے بولان اور ناڑی سے آنے والے سیلابی ریلے منجھو شوری بیرون میں داخل۔ نصیر آباد کی ربی کینال میں شگاف پڑنے سے کئی دیہات زیر آب۔ تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ چمن میں شیرہ باغ کی تاریخی ریلوے ٹنل آبی ریلے کے باعث بند ہو گئی۔ کوئٹہ چمن ریلوے سروس معطل۔ اوستا محمد میں 2 درجن سے زائد کچے مکانات منہدم۔ جھل مکسی آفت زدہ قرار۔ گوٹ مٹھو، کوٹ مکسی سمیت دیگر دیہات زیر آب۔ گنداوا نوتال روڈ بند۔ ہب ڈیم بھر گیا۔ قابل استعمال پانی کا ذخیرہ 6,46,000 ایکڑ فٹ ہو گیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں بھی بانی PTI کے خلاف کالم آ گیا۔ برطانوی اخبار نے بانی PTI کو طالبان دوست قرار دے دیا۔ طالبان دوست شخص کیسے آکسفورڈ کا چانسلر بن سکتا ہے؟ جیل میں قید شخص کیسے یونیورسٹی کے لیے دستیاب ہوگا؟ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بانی PTI کے آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا، بانی PTI نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی۔ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا۔ چین اگر مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا تو بانی PTI چین کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ان کے آزادی اظہار سے متعلق متنازع بیانات یونیورسٹی روایات کے خلاف ہیں۔ دی گارڈین نے بانی PTI کو اینڈریو ٹیٹ سے تشبیہ دے دی۔ لکھا، اینڈریو ٹیٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جو خواتین سے متعلق متنازع بیانات دیتا ہے۔ بانی PTI نے خواتین کے لباس کو ریپ کی وجہ قرار دیا۔ ان کی بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے۔ خان صاحب نے 3ری ڈویژن میں آکسفورڈ سے پاس کیا ہوا ہے BA شاید، اور وہ اب آکسفورڈ کے چانسلر لگنا چاہتے ہیں۔ ایک نان سیریس مذاقہ خیز کی بات ہے۔ تھیٹر اچھا کریٹ کیا ہے PTI میں کہ خان عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر لگ جائیں گے۔ بانی PTI صرف تھیٹر لگانا چاہتے تھے۔ چانسلر وہ ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ اور اپنے شعبے میں مثالی ہوتے ہیں۔ لیگی رہنما مصدق ملک کہتے ہیں کرپشن کیس پر جیل میں بند شخص کا چانسلر کے لیے درخواست دینا مضحکہ خیز ہے۔ خواتین سے متعلق گفتگو اور طالبان کو سپورٹ کرنے کے بعد کیا یہ چانسلر بن سکتے ہیں؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہو وہ کیسے چانسلر بن سکتا ہے؟
بانی پی ٹی آئی پر بہت سے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو طالبان کی حمایت کرتے سنا ہے۔ طالبان کی وجہ سے ہم نے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا پاکستان میں طالبان کے دفاتر کھولے جائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی شزرا منصب نے کہا بانی پی ٹی آئی کے بیانات میں تعصب سے دنیا واقف ہو گئی۔ ملک میں اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فی الحال پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ پی ٹی آئی جب تک 9 مئی پر قوم سے معافی نہیں مانگتی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ شہباز نے 3 بار بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی میں نشستوں پر جا کر اپوزیشن قائدین سے ہاتھ ملایا۔ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت اشد ضروری اور ریاست کے مفاد میں ہے۔ امید ہے ڈیڈ لاک برقرار نہیں رہے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، کہا پی ٹی آئی ہمیشہ سے فوج سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ مذاکرات بلا تاخیر شروع ہونے چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرنے کی طاقت فوج کے پاس ہے۔ فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے۔ آگے بڑھنے کا راستہ فوج سے بات چیت میں ہی نکلتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا نتیجہ نکلے تو وہ فوج سے بات کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے نتیجے میں ہی 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا۔ ملک دشمن عناصر سے کوئی رابطہ نہیں۔ 8 ستمبر سے ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بعد سڑکوں پر تحریک چلائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ نیشنل انٹرسٹ پہ تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، باشمول تحریک انصاف۔ پرائم منسٹر کو لیڈ لینی چاہیے، وہ انیشیٹو ہے۔ ملک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے تمام جماعتوں کو اپنے اختلافات ملا کر ایک ہو جانا۔ ٹیم کے کپتان شہباز شریف ہیں، فیصلے بھی انہیں کرنے چاہیے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم کو مذاکرات لیڈ کرنے چاہیے۔ وہ کوئی فیصلہ اور بات کریں گے تو ان کا ساتھ دیں گے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشکل وقت میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ کہا اسپیکر سے کسی ملاقات میں مذاکرات کی بات نہیں کی، اپنے موقف پر قائم ہے، حکومت سے براہ راست مذاکرات کا ارادہ نہیں۔ بطور اپوزیشن اسپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جن میں اسمبلی امور پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کبھی اسپیکر کو مذاکرات کے لیے دوبارہ آنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی آپ حق میں نہیں ہیں۔ اپوزیشن سے مذاکرات پر مسلم لیگ نون میں تقسیم۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف اور احسن اقبال کے بیانات پر چند لیگی رہنما ناخوش۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے اس موقع پر ہمیں غیر مشروط مفاہمت کی طرف بڑھنا ہوگا، شرطیں رکھنے اور مذاکرات کی مخالفت سے مزید خرابی ہوگی۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے نواز شریف بھی اپوزیشن سے غیر مشروط مذاکرات چاہتے ہیں۔ پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز بنگال ٹائیگرز کا پلٹ کر وار، 26 رنز پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد لٹن داس اور مہندی حسن نے پاکستانی بالرز کو وکٹ کے لیے ترسا دیا۔ لٹن داس کی شاندار سینچری کی بدولت بنگلہ دیش کا کم بیک۔ مہمان ٹیم پہلی اننگز میں 262 رنز بنا کر آؤٹ۔ پاکستان کو پہلی اننگز میں 12 رنز کی معمولی بڑھتری۔ لٹن داس نے 138 رنز بنائے۔ مہندی حسن معراج کے ساتھ 7ویں وکٹ پر 165 رنز کی شراکت بنائی۔ 9ویں وکٹ پر حسن محمود کے ساتھ 71 رنز جوڑے۔ مہندی حسن نے 78 رنز بنائے۔ آخری دونوں وکٹیں سلمان علی آغا کے حصے میں آئیں۔ پہلے سیشن میں بنگلہ دیش کے صرف 26 رنز پر 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے۔ خرم شہزاد نے 6 اور میر حمزہ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کی دوسری اننگز کا مایوس کن آغاز۔ عبداللہ شفیق 3 رنز، نائٹ واچ مین خرم شہزاد بغیر رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ میچ اے اسپورٹس اور ARY زیب پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا افراط زر کی شرح اور مہنگائی کے اعشاریوں میں کمی پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے کہا افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی۔
मूडीज की रेटिंग में बेहतरी, आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मजबूत माशी आशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसके मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। हुकूमती, मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। बादशाह सलामत की भीख नहीं, हक चाहिए। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए बिजली की कीमत कम करके हमें खैरात दी है। जब पार्टियों का इन्हिसार एटीएम्स पर होगा तो ये तबका आवाम को डसेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिर्फ शरीफ खानदान और दीगर की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें तो मुल्क भर में बिजली का टैरिफ निफ्स हो जाएगा। घर बैठे रहे तो हुक्मरान बिजली मजीद महंगी करेंगे। साबिक निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ दिया जाए। पार्लिमानी कमेटियां आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट जरूरी है। IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। उम्मीद है जल्द समाअत होगी। बिजली चोरी का नासूर कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी से बिजली चोरी में कमी और मयारी सर्विस मुमकिन है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का गैप को अफसरान से खिताब, कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान मुरतब करके बेहतरी ला रहे हैं। लाइन लॉसेज में कमी और वाजिबात की वसूली के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। बच्चों और खवातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है। यकीन दिलाने के लिए भी पंजाब में हाजिर हुए हैं, इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने नहीं देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। इस मुकद्दस खून का बदला लिया जाएगा। बसों से उतार कर लोगों को शहीद करना मजहब और बलोच रिवायात के खिलाफ है। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। ये लोग नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। BLA ने बलोचिस्तान में 9 मकामात पर हमले किए। हमलों में तकरीबन तमाम सिविलियन सॉफ्ट टारगेट बनाए गए। बलोचिस्तान में हुकूमत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। शहीदों के अहले खाना को फीकस 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल का मकसद इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए ट्रिब्यूनल का कयाम है। टेली कम्युनिकेशन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। वफाकी वजीर अलीम खान निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। सरफराज बुगटी का कहना था, बलूचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मकरूज है। उन्होंने पाक सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश किया। शोहदा के खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में मंकी पॉक्स का चौथा केस सामने आ गया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाला मरीज खलीजी मुल्क से आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विस के अमले ने आइसोलेट कर दिया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद के मुताबिक मंकी पॉक्स का अब तक कोई भी लोकल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.86 सस्ता किया। 1 लीटर 259 रुपए 10 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اخوت فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب سے ملاقات میں گفتگو. کہا بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر 4 منزلہ فلیٹس تعمیر کریں گے جو آسان اقساط پر بذریعہ قرعہ اندازی دیے جائیں گے. پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں میں 3 سے 5 مرلے تک گھر بنا کر دیے جائیں گے. دیہات میں 10 اور شہروں میں 5 مرلے تک 15 لاکھ تک قرض لے سکتے ہیں. پاکستان میں غزہ اور فلسطین کے اندر جو جاری ہیں اسرائیل اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھوں، ان کے خلاف آواز اٹھانا جرم قرار دیا گیا. جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. ڈی چوک میں پرامن پروگرام کے انعقاد پر اتفاق ہوا تھا. انتظامیہ کے ساتھ طے ہوا تھا کہ ہم روڈ بند نہیں کریں گے، اس کے باوجود تشدد کیا گیا. فسطائیت اور پولیس گردی کی مذمت کرتا ہوں. جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد کی پریس کانفرنس. کہا ہم نے احتجاج نہ کرنے کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی. اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، حکومت فلوٹیلا بھیجنے کا انتظام کرے. پاکستان ICJ میں جنوبی افریقہ کے ساتھ پارٹی بنے. حمیرہ طیبہ نے کہا غزہ بچاؤ مہم سول سوسائٹی کی مہم ہے، سیاسی نہیں. پرامن احتجاج کے باوجود لاٹھی چارج کیا گیا. ہمارا احتجاج نہ پہلے NOC سے مشروط تھا اور نہ آئندہ ہوگا. سید محمد عبداللہ شاہ قادری عرف بابا بلے شاہ کی 267ویں عرس کی تقریبات جاری. عرس کے آخری روز صوفی کانفرنس میں بابا بلے شاہ کی شاعری پر روشنی ڈالی گئی. رات کو محفل سما کے بعد دعائیہ تقریب ہوگی. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل غزہ کو ملیہ میٹ کرنے کے بعد مغربی کنارے کو تباہ کرنے پر تل گیا. قابض فوج نے جنین میں سڑکیں اکھاڑ دی. اسرائیلی فورسز کی غرب اردن میں چھاپہ مار کارروائیوں اور غزہ پر گولہ باری سے مزید 47 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 40,738 ہو گئی. بھارت میں شدت پسند ہندو جتھے نے ایک اور مسلمان کی جان لے لی. ریاست ہریانہ کی جھوپڑ پٹی میں انتہا پسند ہندوؤں نے گائے کا گوشت کھانے کے شبے میں کچرا چننے والے صابر اور اس کے دوست کو اغوا کر کے ڈنڈوں سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. صابر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا جبکہ اس کا دوست شدید زخمی ہے. واقعہ 27 اگست کو دادری کے علاقے میں پیش آیا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کر لیا. غزہ میں 24 گھنٹے میں 61 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز نے رفح میں رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. جنین میں صورتحال کشیدہ. پرتشدد کارروائیوں میں 3 روز کے دوران 12 فلسطینی شہید. پانی اور بجلی بند. غزہ سے مزید 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملی ہیں. صدر بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیلی حکام سے رابطے میں ہیں. جنگ بندی سے متعلق پر امید ہوں. تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری. غزہ میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز. النصیر اسپتال میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس کی پولیو مہم کے دوران جنگ بندی کی خبروں کی تردید. بیان میں کہا غزہ میں پولیو مہم کی سہولت دینا جنگ بندی نہیں، صرف انسانی بنیادوں پر پولیو ورکرز کو راہداری فراہم کی جا رہی ہے. روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی. یوکرینی فوج کے مطابق 109 مقامات پر لڑائی جاری ہے. صدر زیلنسکی کا کہنا ہے روس کے ہر حملے کا جواب دیں گے. روسی فوج کا کہنا ہے یوکرینی فوج کو مختلف مقامات پر پیچھے دھکیل دیا ہے. دونیتسک کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. کیملا ہیرس نے ٹرمپ کا فوجی قبرستان کا دورہ توہین آمیز قرار دے دیا. کہتی ہیں ٹرمپ نے فوجی قبرستان میں انتخابی اشتہار بنا کر مقدس مقام کی توہین کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھے پبلسٹی کی ضرورت نہیں، ورثاء کے بلانے پر فوجی قبرستان گیا تھا. روس کا Mi-8 ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر میں عملے سمیت 22 افراد سوار تھے. کمچٹکا کے گورنر کا کہنا ہے ہیلی کاپٹر نے آتش فشاں کے قریب ہوائی اڈے سے اڑان بھری تھی. روسی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. امریکی ریاست مسیسپی میں بس الٹنے سے 7 افراد ہلاک، 37 زخمی.
मिसिसिपी हाईवे पेट्रोल के मुताबिक हादसा बवीना के करीब वॉरेन काउंटी में पेश आया, जिसमें 47 अफराद सवार थे। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, शायकीन चैंपियंस कप के आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत टूर्नामेंट के इंतजामात से मुतालिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी स्क्वैश खिलाड़ी की धूम। एहसन अयाज कोलिविल ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मलेशियन हरीफ को 3-2 से आउट क्लास कर दिया। एहसन ने 2-0 के खसारे के बाद शानदार कमबैक करके फतह समेटी। फाइनल में भारतीय खिलाड़ी से टकरा होगा। नौ साल से दिन रात मेहनत कर रहा था। वेनेजुएला में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने वाले मोहित बलोच कहते हैं, जब गोल्ड मेडल जीता तो ऐसा लगा कि क्रिकेटर के बाद मेरी भी पहचान बनेगी। हदफ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर ओलंपिक्स खेलना है। मोहित बलोच ने पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और अर्लिंग हॉलैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग में कमाल परफॉर्मेंस, मुसलसल दूसरी हैट्रिक कर ली। मैनचेस्टर सिटी और वेस्ट हैम के मैच में हॉलैंड ने 3-1 से कामयाबी दिलाई। एस्टन विला ने लेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। ब्रेंटफोर्ड ने साउथहैम्पटन को 3-1 से हराया। मुसलसल 3 फतूहात के साथ मैनचेस्टर सिटी टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद है। यूएस ओपन में सनसनीखेज मुकाबले, डैनियल मेडवेडेव ने इटली, यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ और अलेक्जेंडर ने ज़ेवरेव ने टॉमस मार्टिन को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।